رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فصل علی محمد وآلہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس عظیم عبادت میں معنوی اعتبار سے لا شریک کے ساتھ شریک ہوتے ہوئے باجماعت صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بانی مجلس کی توفیقات، معرفت، عزت اور رزق کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اگر میری درخواست مانیں تو درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ آپ بھی مہربانی کریں، یہاں سامنے کافی جگہ ہے، تھوڑا تھوڑا آپ بھی تھوڑی زحمت کریں، آپ بھی مہربانی کریں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ مجلس کا کچھ ماحول بہتر ہو جائے گا، مومنین بکھرے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ بار دیگر بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ حضرات دی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ میں اللہ نوادرات صفات کا چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ کوئی میرا قدردان ہو تو میں نے 14 جوہری خلق کی۔ بس ایک آپ مہربانی فرمائیں گے، تقریر جیسے آپ کا دل چاہے ویسے سنیں۔ علی کا نام اگر آپ لینا چاہیں تو باجماعت لیں، ورنہ بے شک زحمت نہ کریں۔ جزاک اللہ۔
کیونکہ مجبوری ہے، علی ہے، اور ایک علی کے معاملے میں قبلہ خدا ہلکا سا توقف برداشت نہیں کرتا۔ علی وہ ضرورت دین ہے، عزت علی کی قسم کہ علی کے معاملے میں ہلکا سا توقف ہو جائے تو خدا یونس نبی کو بھی مچھلی کے پیٹ میں پھینک دیتا۔ مخدوم کونین آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ میں اللہ نوادرات صفات کا مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ کوئی میرا قدردان ہو تو میں نے 14 جوہری خلق کیے، اور کمال یہ ہے کہ وہ جوہری ایسے تھے کہ جو جوہر کو دیکھے بغیر اس کی قدردانی کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ پہنچ رہی ہے بات کی؟ وہ جوہری ایسے صاحبان ہنر تھے قبلہ کہ وہ جوہر کو دیکھے بغیر اس کی قدردانی کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ شاید آپ نے خطابت کا جملہ سمجھ لیا ہو، اور میرے پاس اتنے دلائل ہیں کہ آپ کا قلب و ضمیر مطمئن ہو جائے۔ مجھے محمد مصطفیٰ کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس ذروں کی قسم، دنیا کی کسی کتاب میں کوئی نہیں دکھا سکتا کہ خدا نے انہیں خلق کرنے کے بعد کہیں پڑھایا ہو، کہیں خدا نے مکتب قائم کیا ہو، انہیں بٹھایا ہو۔ خدا نے انہیں خلق کرنے کے بعد قبلہ کوئی مکتب قائم کیا ہو، انہیں بٹھایا ہو، سمجھایا ہو، دیکھو میں خدا ہوں، میں غفار ہوں، میں ستار ہوں، میں جبار ہوں۔ جملہ وحدیہ کرنے لگا ہوں کہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے اور معرفت کے 5، 12، 14 بیج میں آسانی سے بو سکوں۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ کو نہیں بتائے گی کہ اللہ نے انہیں خلق کرنے کے بعد مکتب قائم کیا ہو، انہیں سکھایا ہو، انہیں پڑھایا ہو۔ ہاں کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ ادھر خلق ہوئے ہیں، ادھر خود پکارنے لگے تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو جبار ہے، تو ہی اللہ ہے۔ تو گوہر کی بن دیکھے قدردانی کرنے کی صلاحیت رکھنے والے صاحبان ہنر، پورے دین کا قبلہ، پورے دین کا خلاصہ، نچوڑ، ست، عطر، گوہر، جوہر، ایک جملے میں آپ کے سماعتوں سے آپ کے قلوب میں اتارنا چاہتا ہوں۔ یہ چاہتے ہیں وہ مانا جائے۔ اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں؟ یہ چاہتے ہیں وہ مانا جائے، وہ چاہتا ہے یہ مانے جائیں تاکہ میں جانا جاؤں۔ ہائے 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 ہائے۔ یہ چاہتے ہیں وہ مانا جائے، وہ چاہتا ہے یہ مانے جائیں تاکہ میں جانا جاؤں، اس لیے کہ وہ جانا نہیں جا سکتا جب تک یہ نہ مانے جائیں۔ عارفین تشریف فرما ہے، میں امید کرتا ہوں اگر سماعتوں قبلہ یہ ذکر ہے تو شاید اگلے سال تک یہ گفتگو آپ کی سماعتوں میں رس گھولتی رہے۔ بزم رسالت قبلہ سجی ہوئی تھی، شمع رسالت کے پروانے تشریف فرما تھے۔ اچانک کسی صحابی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ ذرا اپنے اللہ سے پوچھ کے بتائیے کہ اللہ کو کہاں ڈھونڈیں۔ دیکھیے ایک مجلس میں تو بولنے کی عادت ڈالی نہیں جا سکتی، ہاں میں ممبر سے بولنے اور خاموش رہنے کا معیار بتاتا رہتا ہوں، اپنی زبان سے نہیں، بنت محمد کی دہلیز کے باہر اپنی داڑھی کو نور سے بھرنے والے سلمان کی زبان سے۔ سلمان محمدی سے لوگوں نے پوچھا تھا، سلمان ہم اکثر سوچتے ہیں انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے، تو علی کا شاگرد ہے، تو بتا۔ تو سلمان محمدی نے کہا تھا بہتر تو یہ ہے بندہ ساری زندگی چپ رہے، اور اگر ذکر علی کے گھر کا شروع کر دے تو پھر بہتر ہے کبھی چپ ہی نہ کرے۔ اور ویسے بھی اس محفل میں بولنا حق کی تائید میں لکھا جاتا ہے۔ علی کا ایک بیان سنا دوں نہج البلاغہ سے۔ علی فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، میں بول رہا ہوں تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ قبلہ میں بول رہا ہوں تاکہ میں پہچانا جاؤں، آپ بولیں تاکہ آپ پہچانے جاؤں۔ اور جب ذکر ہی سرتپا حق کا ہو رہا ہو تو چاہیے کہ آپ کی آوازیں تائید حق میں لکھی جائیں۔ یہ چاہتے ہیں وہ مانا جائے، وہ چاہتا ہے یہ مانے جائیں تاکہ میں جانا جاؤں۔ یہی ہے پورے دین کا خلاصہ صاحبان بزم معرفت، پورے دین کا نچوڑ۔ یا رسول اللہ
اب آپ کی زمین ذہن زرخیز ہے، میں معرفت کا پہلا تخم بونا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ ذرا اپنے اللہ سے پوچھ کے بتائیے کہ اللہ کو کہاں ڈھونڈیں؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد کائنات کے رسول نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے پہلے علی کو ڈھونڈو۔ ہائے 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 ہائے، میں پیغام دے کے چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جو عزا خانے کا کھلا ہوا گیٹ ہے اسے گیٹ نہ سمجھا کریں، یہ آج بھی حسین بازو کھول کے وقت کے بھٹکے ہوئے حر کا انتظار کر رہا ہے۔ شاید جہاں بھی عقیدے کا کوئی بھٹکا ہوا حر علیہ السلام بننے آیا ہو۔ یا رسول اللہ ذرا اللہ سے پوچھ کے بتائیے اللہ کو کہاں ڈھونڈیں؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد رسول نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے پہلے علی کو ڈھونڈو۔ ڈھونڈ لو تو علی کو جانو، جان لو تو علی کو مانو، مان لو تو علی کو پھر ڈھونڈنے نکل جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، علی کو جی اچھا بسم اللہ۔ رسول فرما رہے ہیں میرا خدا کہتا ہے پہلے علی کو ڈھونڈو۔ ایک ایک لفظ اس لائق ہے کہ آپ اپنے دل میں اتاریں اور اسے جگہ دیں۔ میرا رسول جی بسم اللہ، خدا کہتا ہے پہلے علی کو ڈھونڈو، ڈھونڈ لو تو علی کو جانو، جان لو تو علی کو مانو، مان لو تو علی کو پھر ڈھونڈنے نکل جاؤ۔ اور دیکھو علی کو ڈھونڈتے رہنا، پا نہ لینا، پا لیا تو وہ علی نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، جو کچھ اور صاحب نے مجھے بتایا ہے میں تو وہی ذہن میں رکھ کے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کی سماعتوں پر اعتبار کر کے گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ خیبر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ موڈ ہو تو یہیں سے شروع ہو جائے، کیا خیال ہے میرے خاموش سامنے؟ خیبر کا موڈ ہے تو وہ شروع کر لیتے ہیں۔ جی قبلہ، میں کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ پیغام آپ کے دلوں میں اترے اور وہی نور کی طرح ٹھہر جائے۔ رسول نے فرمایا میرا خدا کہتا ہے پہلے علی کو ڈھونڈو۔ دیکھو علی کیسے ضرورت ہے سب کی۔ میرا خدا کہتا ہے پہلے علی کو ڈھونڈو، لفظ لفظ اس لائق ہے کہ آپ اس کے گہرے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیں۔ پہلے علی کو ڈھونڈو، ڈھونڈ لو تو علی کو جانو، جان لو تو علی کو مانو، مان لو تو علی کو پھر ڈھونڈنے نکل جاؤ۔ اور دیکھو علی کو ڈھونڈتے رہنا، پا نہ لینا، پا لیا تو وہ علی نہیں ہوگا۔ علی کو ذرے ذرے میں ڈھونڈو، علی کو شجر شجر کے پتے پتے میں ڈھونڈو، علی کو سمندروں کی لہر لہر میں ڈھونڈو، علی کو زمین میں ڈھونڈو، علی کو افلاک میں ڈھونڈو، علی کو بحر و بر میں ڈھونڈو، علی کو شمس و قمر میں ڈھونڈو۔ پھر ایک وقت آئے گا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جب جدھر دیکھو گے تمہیں وجہ اللہ نظر آنے لگے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا تمہیں علی کے سوا دکھنا بند ہو جائے گا، اور جب کائنات میں ہر جگہ صرف علی دکھنے لگے تو اور علی کا جواب نہ ملے، تب جبین علی میں موجود نشان بندگی کے اندر مجھے تلاش کرو۔ میرا خیال ہے نعرے کی آپ زحمت نہ ہی دے تو بہتر ہے، اتنا ڈھیلا ڈھیلا نعرہ جی پہنچ رہی ہے بات قبلہ۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں کائنات میں صرف علی ہی نظر آئے، اور جب دھیمی آواز میں اونچی بات کرنے لگا ہوں، جب ہر جگہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ ہو جائے۔ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، تاریخ کا واقعہ نہیں۔ جدھر دیکھو تمہیں جب وجہ اللہ نظر آئے اور دل گھبرانے لگے، اللہ بتا رہا ہے میں کہاں ملتا ہوں۔ جب ہر جگہ علی نظر آئے اور دل گھبرانے لگے اور نفس تھرانے لگے اور روح کانپنے لگے اور اندر سے آواز آئے کہیں یہی خدا تو نہیں، تب جبین علی میں موجود محراب کے اندر مجھے اللہ کو تلاش کرو۔ دن میں 5 مرتبہ میناروں سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔
دعا کرو کوئی شیعہ تم سے یہ نہ پوچھ لے کہ اللہ کس سے بڑا ہے۔ مجلس سے سننے آئے ہیں نا آپ، قبلہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دعا کرو کسی دن کوئی علی کا چاہنے والا تم سے یہ سوال نہ کر لے کہ اللہ کس سے بڑا ہے، کس سے بڑا ہے۔ جی اللہ زمین سے بڑا ہے، اللہ آسمان سے بڑا ہے، اللہ شمس و قمر سے بڑا ہے، اللہ کواکب و نجوم سے بڑا ہے۔ 14 صدیوں کے علمی زور صرف کر کے اللہ اکبر کو تو سمجھے نہیں، اور گفتگو شیعوں سے نماز پہ کر رہے ہیں۔ سماتے بیدار کیجیے گا، پیغام دے رہا ہوں۔ اللہ کس سے بڑا ہے؟ جی زمین سے اللہ بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے، شمس و قمر سے، کواکب و نجوم، بحر و بحر سے۔ اچھا چلیے میرے بزرگ تشریف فرما ہے، اگر میں کہوں یہ بزرگ اس بچے سے بڑا ہے تو غلط کہا ہے میں نے؟ بولیے غلط کہا ہے؟ کہا تو ٹھیک ہے، لیکن شاید کوئی دانا مجھے ٹوکے کہ جی ٹھیک ہے بڑا ہے، لیکن یہ آپ نے موازنہ کر کے اس بزرگ کی بزرگی نہیں بتائی۔ اگر موازنہ کرنا ہی ہے تو موازنہ قریب قریب کی شے سے ہونا چاہیے۔ یہ آپ اللہ کی بڑائی بتا رہے ہیں کہ وہ زمین سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے، شمس و قمر سے بڑا ہے، کواکب و نجوم سے بڑا ہے۔ یہ اللہ کی بڑائی نہیں، اللہ کی بڑائی بتانی ہے تو موازنہ قریب قریب کی شے سے ہونا چاہیے۔ یہ نہ بتاؤ اللہ زمین سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے، شمس و قمر سے بڑا ہے، کواکب و نجوم سے بڑا ہے۔ جب علی سر سجدے میں رکھے تب کہو اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت۔ علی کا سر سجدے میں آئے تو مقام تکبیر ہے۔ ہائے 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 ہائے، علی کا سر سجدے میں آئے تو مقام تکبیر ہے۔ اسی لیے علی نے فرمایا تھا میرے ساتھ اللہ نے معاہدہ کر رکھا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں صاحبان بس میں معرفت، دنیا کے کسی راہبر نے توحید پہ خطبے نہیں دیے۔ جی پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں قبلہ، دنیا کے کسی راہبر نے، جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا موقع دینے لگا ہوں، دنیا کے کسی راہبر نے توحید پہ خطبے نہیں دیے، نبیوں نے بھی توحید پہ خطبے نہیں دیے۔ حد یہ ہے کہ سید الانبیاء نے بھی توحید پہ خطبے نہیں دیے۔ توحید پہ خطبے جب دیے ہیں ابو طالب کے بیٹے نے دیے ہیں، اور یہ خطبے علی ہی کو دینے چاہیے تھے، اس لیے کہ علی کے علاوہ کسی پہ خدا ہونے کا شبہ نہیں ہو رہا تھا۔ علی فرماتے میرا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے۔ اللہ نے کہا اے علی تم ساری زندگی بتانا جلی کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا علی کیا ہے۔ شبلہ علی نے ساری زندگی جب بات کی ہے اللہ کی بات کی۔ جملہ کہوں لطیفہ ذہان کے لیے، بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کرنا چاہتا۔ علی نے ساری زندگی توحید ہی بیان کی ہے، نہج البلاغہ پڑھی ہے۔ قبلہ کوئی قدر نہ کر سکے آپ اس جملے کی قدر کریں گے۔ علی نے ساری زندگی توحید ہی بیان کی ہے، نہج البلاغہ پڑھی ہے، اور بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک اللہ نے صرف ولایت ہی بیان کی ہے، قرآن پڑھی ہے۔ جی میں ایسی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں جس کی میرے پاس سند اور دلیل نہ ہو قبلہ۔ جی قبلہ عزت علی کی قسم، قرآن کا موضوع ہے ولایت علی۔ جی پتہ نہیں کس کے، جی قرآن کا موضوع ہی ولایت علی۔ میں برسر منبر جناب عباس کے علم موجود ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ یہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں، بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک قرآن کی کوئی آیت آپ لائیں اندر سے علی میں دکھا دیتا ہوں۔ جی نہ دکھاؤں مجھے منبر پہ نہ آنے دیجئے۔ جی آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ایسے ہی ولایت کر رہے ہیں؟ پورے دین کا ماحصل ہے ولایت علی، پورے دین کو
اور گھبرایا نہ کریں کہ فلاں پڑھتا ہے اور فلاں نہیں پڑھتا، اس کا فیصلہ معصوم کر چکے ہیں۔ معصوم فرماتے امرنا صعب مستصعب لا یحتملہ الا ملک مقرب او نبی مرسل او مومن امتحن اللہ قلبہ۔ امام فرماتے ہمارا امر ولایت گراں ہے، مشکل ہے، پیچیدہ ہے، اور خدا نے اسے خود پیچیدہ بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے سکے کہ کون کدھر جھکتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ دیکھیے اگر ٹیچر پیپر آؤٹ کر دے تو پھر امتحان ہی کیا ہے، پھر امتحان کیا ہے؟ معصوم فرماتے امرنا صعب مستصعب لا یحتملہ الا ملک مقرب او نبی مرسل او مومن امتحن اللہ قلبہ۔ انشاءاللہ مجلس سے نکلیں گے تو بیان کریں گے کہ خوش قسمتی تھی کہ ہم یہ ذکر سن کے آئے، جو بات میں آپ کی سماعتوں سے آپ کے قلوب میں اتارنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ہماری ولایت کا امر مشکل ہے، گراں ہے، پیچیدہ ہے، اسے پیچیدہ خدا نے خود بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے سکے کہ کون کدھر جھکتا ہے، باطل کون کہتا ہے، واجب کون سمجھتا ہے۔ اور فرماتے لا یحتملہ الا ملک مقرب، ہر فرشتے کے بس کا روگ نہیں کہ اسے برداشت کرے۔ بات اتنی بڑی ہے، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے محمد و آل محمد۔ چیر بیٹا صدیق۔ موڈ بن گیا ہو تو دو جملے دیں۔ میں جو گفتگو کروں گا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مجلس سے نکلیں گے تو بھول چکی ہوگی۔ عام طور پہ ہوتا نا جی، مولانا صاحب گھر والے پوچھتے جی کیسی مجلس پڑھی؟ جی کمال مجلس پڑھی۔ جی پڑھا کیا؟ یہ تو یاد نہیں۔ تو انشاءاللہ جو بات میں کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی۔ معصوم فرماتے امرنا صعب مستصعب لا یحتملہ الا ملک مقرب او نبی مرسل او مومن امتحن اللہ قلبہ۔ ہمارا امر ولایت پیچیدہ ہے، مشکل ہے، گراں ہے، ہر فرشتے کے بس کا روگ نہیں کہ اسے برداشت کرے۔ الا ملک مقرب، اسے صرف وہ فرشتہ برداشت کرتا ہے جو اللہ کا صحابی ہو۔ ہائے 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 ہائے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں نے ترجمہ کیا ہے۔ بزرگوں کے علاوہ جو صاحبان دیوار ہیں وہ خصوصاً توجہ فرمائیں۔ میں دروازے کی بات کر رہا ہوں۔ میں ممبر سے بڑے محتاط لفظ بولنے کا عادی ہوں۔ میں نے کہا بزرگوں کے علاوہ، چلیے اور بھی شامل کرتا ہوں، بزرگوں اور بیماروں کے علاوہ صاحبان دیوار در کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے محمد۔ معصوم فرماتے جی قبلہ پوری ذمہ داری سے میں نے ترجمہ کیا ہے، صرف وہ فرشتہ برداشت کرتا۔ مقرب کا ترجمہ کیا ہے میں نے اللہ کا صحابی۔ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو مقرب ہو۔ ہائے 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 ہائے۔ مقرب نہ ہو تو صحابی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ قرب ہی تو معیار صحبت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہماری ولایت کا امر ہر فرشتے کی برداشت سے باہر ہے، صرف وہ فرشتہ برداشت کرتا ہے جو اللہ کے قرب میں رہتا۔ اور نبی مرسلون، ہر نبی کے پاس کا بھی روگ نہیں، صرف وہ نبی جو ساتھ رسول بھی ہو۔ اس سے بڑا انعام آپ کو کیا چاہیے؟ اور پھر معصوم فرماتے ہیں مومن امتحان اللہ قلبہ، اور ہر مومن کے بس کی بھی بات نہیں، صرف وہ مومن برداشت کرتا ہے جس کے قلب کا اللہ امتحان لے چکا ہے۔ تو لیجئے ولایت کا انعام لے کے اٹھئے، جس کے دل میں ولایت ٹھنڈک پیدا کرتی ہو، وہ یقین کر لے کہ وہ اللہ کا امتحان پاس کر چکا ہے۔ جی قبلہ
جی جس کے دل میں لفظ ولایت آتے ہی دل میں ٹھنڈک پیدا وہ یقین کر لے کہ وہ اللہ کا امتحان پاس کر چکا. اس سے بڑا انعام سناؤں؟ اس سے بڑا انعام سناؤں؟ وہ اللہ کا امتحان قبلہ پاس کر چکا ہے، اور جو پاس کر چکا ہے وہ یاد رکھے اللہ کا امتحان کوئی میٹرک کا امتحان نہیں. اللہ نے ہر نبی کو بھی امتحان کے قابل نہیں سمجھا ہے. ہائے 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 ہائے. آپ نے محسوس کیا ولایت علی کیا عطا کرتی ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ ولایت کے حوالے سے لوگ نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ گفتگو کرتے. میں بڑا سیریس ہوں اس معاملے میں. اور جناب عباس کے علم موجود ہیں. کم از کم پچھلے 25 سال سے میں ولایت ہی کے گہرے سمندر میں غرق ہوں. جی میرے بزرگ تشریف فرمائے قبلہ، اور یہ بھی ان کا بھی یہی کام ہے. میں اسی تحقیق میں ہوں کہ سمجھا جائے کہ آخر اہمیت ولایت ہے کیا. تو جو اہمیت میری سمجھ میں آئی ہے، آپ نے لفظوں میں ترجمہ سنا ہوگا، آپ نے تحریر میں ترجمہ پڑھا ہوگا. جو اہمیت میری سمجھ میں آئی ہے، میں قرآن کی آیت کا ترجمہ اشارے میں آپ کو سمجھانے لگا. شاید زندگی میں آپ پہلا موقع ہو کہ آپ نے اشارے میں ترجمہ دیکھا ہو. موڈ ہو تو اشارے میں ترجمہ دکھاؤں. ولایت کیا ہے؟ دنیا کی ہر عمارت کم از کم 4 ستونوں پہ کھڑی ہے. قبلہ کم از کم 4 ستون بنتے ہیں 4 کونوں پہ تو بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. قبلہ آج انجینئرنگ نے اتنی ترقی کی ہے کہ یک تھمبی عمارتیں بننے لگی. یک تھمبی مونو کولم بلڈنگ، ایک ستون پہ کھڑی ہوئی عمارت. اس میں ہوتا یہ ہے کہ عمارت کا سینٹر آف گریوٹی ڈھونڈا جاتا ہے اور اس کے نیچے ایک ستون بنا دیا جاتا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نیچے زمین سپیس خالی مل جاتی ہے. آپ پریشان تو نہیں ہو؟ اگر فزکس کی بھی بات ہو تو علی ہی کی بات ہے. جی یہ سارے علوم اللہ نے رکھے اس لیے ہیں تاکہ لوگ جانتے جائیں اور کھولتے جائیں اور اندر سے علی دیکھتے جائیں. جی 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 مونو کولم بلڈنگز اب بن رہی ہیں کہ درمیان میں ایک ستون سینٹر آف گریوٹی میں، سینٹر آف گریوٹی ڈھونڈ کے نیچے ایک ستون بنایا جاتا ہے، اوپر بلڈنگ بنائی جاتی ہے. اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نیچے جگہ خالی مل جاتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایسی بنی ہوئی بلڈنگ زلزلے سے گرتی نہیں. مجھے علی کی پاک ولایت کی قسم، محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، دین کی عمارت بھی ایک ستون پہ کھڑی ہے اور اس ستون کا نام ہے ولایت علی. ہائے 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 ہائے. میں قبلہ اشارے میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اور اب مجھے حوصلہ ہو گیا ہے جس معیار پہ آپ سماعت فرما رہے ہیں. محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے، دین کی عمارت ایک ستون پہ کھڑی ہے اور اس ستون کا نام ہے ولایت. یہی سبب ہے خدا فرماتا ہے اِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. جی جس کا حصہ تھا اس تک پہنچ گئی ہے بات. اسی لیے تو خدا چلیے جو حیران ہو رہے ہیں کہ آخر یہ انہوں نے داد کس بات کی دی ہے. کئی مومن ساری مجلس میں صرف داد دیتے ہوئے مومنوں کو دیکھ کے ڈرتے رہتے کہ پتہ نہیں انہیں کیا ہوا. اگر آپ بھی توجہ کر لیں گے تو آپ کو بھی یہی ہو جائے گا جو انہیں ہوا. دین کی عمارت کے نیچے ایک ستون ہے، اس ستون کا نام ہے ولایت علی. یہی سبب ہے خدا نے فرمایا اِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ گر گیا، ہائے ہائے ہائے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، تو دین کی عمارت گر جائے گی. اس کا مطلب ہے علی نے دین کو اٹھا رکھا ہے. علی کو بس یہاں سے تک نہ دیکھنا کہ علی نے خیبر کا دروازہ اٹھا رکھا ہے. علی تو وہ ہے جس نے دین کی عمارت کو اٹھا رکھا ہے. امرنا صاحب جی،
امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن اللہ قلبہ. ایک آیت قبلہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی، میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، شاید کوئی محسوس کرے کہ مجلس میں گیا تھا تو کوئی قیمتی گوہر وہاں سے لے کے اٹھا. بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک پورا قرآن پڑھیے. پورے قرآن میں اللہ کی تھوڑی سی چیزیں ملی ہیں مجھے، تھوڑی سی چیزیں ہیں اللہ کے. اللہ کا کل سامان. پریشان ہو گئے آپ کا اتنا ہی ہے جتنا ہے. اللہ کا سامان بہت تھوڑا ملا ہے مجھے قرآن میں. اللہ کا سامان بہت تھوڑا سا ملا ہے. ایک اللہ کی رسی ملی. کیا کہنے میں قبلہ، جی جی جی، اللہ کی رسی. ایک اللہ کی اونٹنی ہے. اب اگر آپ کی فکر ساتھ دیتی تو بڑی بات ہے، خدا کی قسم. ایک اللہ کی رسی، ایک اللہ کی اونٹنی، ایک اللہ کی روح، ایک اللہ کا گھر، اور تھوڑا سا رنگ. ہائے ہائے ہائے. جی جی آیتیں پڑھوں تو بہت وقت بیت جائے گا. دامن وقت میں اس وقت وسعت نہیں ہے شبیبی برآمد ہونا ہے علم کی. آپ نے وہ آیت شاید رنگ والی دکانوں پہ پڑھی ہو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کون سا ہے؟ کیا کہنے ہیں. آیت علی کی تلوار کے لیے اترتی ہے، لوگ لوہے کے کارخانے پہ لکھ دیتے ہیں. قبلہ جہاں آپ دیکھیں گے لوہے کا کارخانہ، وہاں گیٹ کے اوپر لکھی ہوا انزلنا الحدید فیہ باس شدید. لوہا ہم نے نازل کیا. یہ بھی کوئی بتانے کی چیز ہے کہ لوہا زمین سے نکلتا ہے کہ آسمان سے اترتا ہے؟ بولیے، کوئی تو مجلس سننے آیا ہوگا. بولیے، یہ بھی کوئی بتانے کی چیز ہے؟ یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کہ لوہا زمین سے نکلتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ لوہا ڈھونڈتے جو ادھر سے آیا ہے. انہوں نے لوہے کے کارخانے پہ آیت لکھ کے کام ہی تمام کر دیا کہ اب اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، بس یہی جو ہم بنا رہے ہیں اسی کے لیے خدا نے آیت اتار دی. جب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت قد نکال لیتے ہیں تو وہ بڑا قد ہونے کے باوجود وہ بچے ہی رہتے ہیں. میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں، باتیں کھولنے کا عادی نہیں ہوں. میری بات اسی کے لیے ہوتی ہے جس کا حصہ ہو. کچھ بچے قد زیادہ نکال لیتے ہیں، تو قد لمبا ہو جانے سے یہ نہیں ہوتا کہ شعور بھی پیدا ہو جائے. بہت سے دراز قد ایسے ہوتے ہیں جو اندر سے بچے ہوتے ہیں، اور بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو گہوارے میں سلونی کہہ رہے ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے نا صاحبان بدلم. تو جیسے لوہے والوں نے وہ لکھ دی ہے آیت وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ایسے جہاں رنگ کا کارخانہ ہے، رنگ کی فیکٹری ہے، رنگ کی دکان، اوپر لکھا ہوا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہے؟ اس کا مطلب ہے دنیا نہیں جان سکی کہ اللہ کا رنگ ایک طرف کہتے ہو وہ لطیف ہے. جو شے لطیف ہوتی ہے اسے انگلش میں کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ. ٹرانسپیرنٹ شے وہ ہوتی ہے جس کے آر پار نظر آتا ہے. آر پار اسی کے نظر آتا ہے جس میں رنگ نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے، آر پار اسی کے نظر آتا ہے جس کا رنگ نہیں ہوتا. رنگ سے روشنی ٹکرا کے پلٹتی ہے تو شے نظر آتی ہے. اللہ لطیف ہے اسی لیے تو کسی کو نظر نہیں آتا. ادھر کہتے ہو لطیف ہے، ادھر کہتے ہو اللہ کا رنگ ہے. اس کا مطلب ہے تم رنگ نہیں سمجھے. تو پھر آؤ اس دروازے پہ جھک جاؤ، آؤ اس دروازے پہ جھک جاؤ، آؤ اس دروازے پہ جھک جاؤ جو اللہ کے رنگ کو منعکس کرتے ہیں. خدا کی قسم جب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ کا رنگ کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس تصور سے آپ آشنا نہ ہوں. عیسائیوں کے ہاں ایک
کانسیپٹ ہے بپتسمہ دینے کا. کسی کے علم میں ہو تو ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے. بپتسمہ انگلش میں سے کہتے ہیں بیپٹائز کرنا. وہ کیا کرتے ہیں کہ پادری عیسائی کو لیتا ہے, پانی میں رنگ ملاتا ہے اور پھر اسے پکڑ کے ایک رنگ والے پانی میں ڈبکی دلاتا ہے, اور ڈبکی دینے کے بعد کہتا ہے جا تجھ پہ عیسیٰ کا رنگ چڑھ گیا. اسے عیسائیت میں کہتے ہیں بپتسمہ دینا. جا تجھ پہ عیسیٰ کا رنگ چڑھ گیا ہے. خدا کی قسم استقبال میں آؤ, سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. عیسائی پادری عیسائی کو اس رنگ والے پانی میں ڈبکی دے کے کہتا ہے جا تجھ پہ عیسیٰ کا رنگ چڑھ گیا ہے. جب میرے امام سے پوچھا گیا مولا یہ صبغت اللہ, یہ اللہ کا رنگ کیا ہے, امام نے فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, روز الست اللہ نے مومن کو ولایت علی میں بپتسمہ دے کے کہا جا تجھ پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے. جا تجھ پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا. مبارک ہو اے رنگ خدا میں رنگین مومنوں. ہائے 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 ہائے, خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے مومنوں کو مبارک ہو. یہ ولایت امیر المومنین ہے. اور اس سے بڑا جملہ میں کیا کہوں, در حق ولایت میری تو حیثیت ہی نہیں, محمد بولے تو بتائے ولایت کیا ہے. ہماری کیا حیثیت ہے, مگر جتنی فکر ہے, جتنی استعداد ہے, جتنی سوچ ہے, حق وکالت تو ادا کرنا ہے. خدا کی قسم آدم سے عیسیٰ تک نبی آئے ہیں کہ لوگوں کی ذہنی تربیت ہو جائے تاکہ یہ سمجھے محمد کیا ہے. اور 23 برس محمد مصطفیٰ نے محنت کی ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ ولایت علی کیا ہے. جسے آپ 23 برس کی رسالت سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں ولایت علی کا مقدمہ ہے. یہ تو ولایت علی کی تیاری کروائی ہے خدا نے. پورے دین کا ماحصل نچوڑ ہے ولایت علی. اس لیے خدا نے فرمایا لم تفعل فما بلغت رسالہ. اے میرے حبیب اگر یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. اور یاد رکھیے گا صاحبان بزم معرفت, کوئی بڑا بس احمد تمام ہو گئی آپ کی, کوئی بڑا اگر چھوٹے کو کوئی حکم دے اور چھوٹا نہ مانے تو اس نہ مانی ہوئی بات کا داغ دھل سکتا ہے اگر بزرگ کی دوسری بات مان لے. 2 نہیں مانے تو داغ دھل سکتا ہے تیسری بات مان لینے سے. 3 نہیں مانی تو داغ دھل سکتا ہے چوتھی بات مان لینے سے. جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا موقع دے کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. جس نے 1 نہیں مانی دوسری مان لے تو پہلا داغ دھل سکتا ہے. 2 نہیں مانی تو داغ دھل سکتا ہے تیسری مان لینے سے. 3 نہیں مانی تو داغ دھل سکتا ہے 4 مان لینے سے. 4 نہیں مانی تو داغ دھل سکتا ہے 5ویں مان لینے سے. ساری زندگی بھی بات نہ مانی ہو, آخری مان کے بھی بندہ ہور بن سکتا ہے. وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے جس نے کسی بڑے کی آخری بات ہی نہ مانی ہو. تو مسلمانوں یاد رکھنا ولایت علی آخری نبی کی آخری بات ہے. ولایت علی آخری نبی کی زندگی کی آخری بات. یہی سبب ہے خدا نے کہا یہ نہیں منوایا تو کچھ نہیں منوایا. تو پھر تم بھی گریبان میں جھانکنا, یہ نہیں مانا تو پھر کچھ بھی نہیں مانا. ولایت لڑائی کا موضوع نہیں, ولایت جنگ کا موضوع نہیں, ولایت محبت کا موضوع. ولایت وہ سینسٹیو ایشو ہے جس کے لیے قرآن میں اللہ نے اپنے رسول سے کہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. کہ میرا حبیب نے علی کی طرف بلا بالحکمت, حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنۃ,
اور جب تو علی کی ولایت کی طرف بلا رہا ہو تو تیرا واز حسین ہونا چاہیے. ہائے 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 ہائے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جس محمد کی زبان سے نکلنے والا حرف حرف حسین ہے اسے خدا کہہ رہا ہے. علی کی ولایت کی بات ہے، تیرے موعظہ میں تیرے واز میں حسن ہونا چاہیے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور میرا حبیب جب علی کی ولایت پہ تو ڈیبیٹ کر رہا ہو تو اتنی حسین بات کر کے اس سے زیادہ حسین کسی اور موضوع پہ کی نہ ہو. جی احسن سپرلیٹو ڈگری. وجادلہم باللتی ہی احسن. احسن جس سے زیادہ حسن لفظوں میں آ ہی نہ سکے. دیکھا آپ نے کتنا حساس موضوع ہے ولایت علی، کہ لوگوں کو بلائیے ولایت امیر المومنین کی طرف بالحکمت، اس کی فلسفی بتا کر، وموعظۃ الحسنۃ. اگر اس کے انجام سے ڈرائیے تو اس ڈر میں بھی حسن ہونا چاہیے. میں نے ایک جملہ کہیں کہا تھا، اس کا اعادہ کر رہا ہوں اور زحمت آپ کے تمام کر رہا ہوں. لوگوں کا خیال ہے کہ جنت بھی اللہ نے بنائی ہے اور جہنم بھی اللہ نے بنائی ہے. خدا کی قسم جنت اللہ نے بنائی ہے، جہنم دشمن ولایت نے بنوائی ہے. پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں. جی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، کائنات کے رسول کا فرمان ہے، علی اگر تیری ولایت پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرے. تو جہنم تو خدا نے مجبوراً بنائی ہے، اس لیے کہ رب العالمین جو علی کا دشمن ہے اسے بھی کہیں تو اکوموڈیٹ کرنا ہے، کہیں تو اکوموڈیٹ کرنا ہے. یہ ولایت ہے. بس احمدیں تمام ہو گئی آپ کی. یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اس کے حق میں اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا. یہ ولایت علی ہے جس کے لیے باپ کے سامنے نہ آنے والی نے اپنی چادر قربان کی. کتاب کا نام ہے الزام الناصب فی اثبات الحجت. صاحب کتاب نے ایک روایت لکھی ہے کہ فوج یزید کا ایک سپاہی، وہ کہتا ہے جنگ ختم ہو گئی، سپاہی میدان چھوڑ کے چلے گئے، میں ایک ٹیلے کی اوٹ میں چھپ گیا کہ جب یہ سب چلے جائیں گے کچھ چیزیں میدان میں ڈھونڈوں گا، کچھ مجھے مل جائے گا تو گھر لے جاؤں گا. کہتے ہیں چاندنی رات تھی، رات ہوئی، اچانک میں ٹیلے کی اوٹ سے نکلا اور میدان کی طرف چلنے لگا. اچانک میں نے آذان کی آواز سنی. کہتا ہے میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی. میں نے سوچا میدان میں تو صرف لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، یہاں کون ہے آذان دینے والا. کہتا ہے آواز کا تعاقب کرتے کرتے میدان کے میں وسط میں پہنچا. میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی. میں نے دیکھا ایک سر کٹا ہوا لاشا تھا جو حالت قیام میں کھڑا تھا اور اس کے گلے سے آواز آ رہی تھی اشہد ان علی ولی اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. آپ یقیناً گھروں سے یہاں رونے کی عبادت کرنے آئے ہیں. آپ یقین کریں آپ ایسے بھی بیٹھ کے چلے جائیں گے تو مصطفیٰ کی بیٹی کچھ نہیں کہے، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے. اور اگر 4 آنسو بی بی کے رومال کے لیے ہدیہ ہو جائیں تو آخرت کا سامان ہو جائے گا. آپ ویسے بھی بیٹھ کے چلے جائیں گے، بنت مصطفیٰ کسی کو کچھ نہیں کہتی. یہ ولایت ہے جس کے لیے کربلا سے شام تک علی کی بیٹی شرابیوں کے ہجوم میں اس شہنشاہ کے سامنے جس کا لقب غیرت اللہ ہے، ہائے ہائے خدا کی قسم، بھائی سے جدائی برداشت کی کس لیے؟ ولایت امیر المومنین بچانے کے لیے. اتنی محبت تھی علی کی بیٹی کو حسین سے کہ سید الساجدین فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی پھوپھی کو لحد میں اتارا ہے، ادھر میں نے لحد میں اتارا، ابھی تعویذ قبر بند کرنا چاہتا تھا کہ میں نے دیکھا میری پھوپھی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور ایک مرتبہ پکار کے کہا سجاد قبر بند کر دے اور مجھے بتا یہاں تو کوئی رونے سے نہیں روکے. ہائے 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 کیا حسرت ہے خدا کی قسم.
یہ جتنی عزاداری ہے لوگ پوچھتے ہیں تعزیہ کہاں لکھا ہے اور ماتم کہاں لکھا ہے اور سبیلیں کہاں لکھی ہیں اور سحرے اور گانے یہ کہاں لکھے ہیں. مجھے حسین ابن علی کی غربت کی قسم یہ ساری کی ساری عزاداری شام کی مسافرہ کے ایک جملے کا جواب. سنیں گے عزادارو جملہ جو گھر سے رونے آئے ہیں, بی بی کے ایک جملے کا جواب ہے یہ ساری عزاداری. اور وہ جملہ کیا ہے؟ کربلا میں حسین کے لاشے کے پاس سے بندھے ہوئے ہاتھ لے کے گزرتے ہوئے پلٹ کے علی کی بیٹی اور کچھ نہ کر سکی, بس پلٹ کے ایک جملہ دے کے کہا واہ حسرتا, ہائے زینب کی حسرت, اب قیامت تک عزادار جو کرتا ہے وہ زینب کی حسرت پوری کر. مرحبا 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 اجرکم اللہ. جس دن یہ آپ ذکر سن رہے ہیں, یہ جو رات گزری ہے, لوگ مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں, جہاں جاتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں, جی بتائیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن کون سا ہے, تاریخ کون سی؟ کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ ہے, کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ. اللہ کرے اگر آپ سمجھیں تو اس جملے پہ میں ممبر چھوڑ دوں. جی بتائیے نا کون سی تاریخ ہے, کوئی بتاتا ہے, کوئی بتاتا ہے. تو میں رو کے ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ میرے نزدیک علی کی بیٹی کی شہادت کا دن 28 رجب ہے. ہائے 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 ہائے, جو سمجھے ہیں محمد کی بیٹی ان کی آوازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. 28 رجب کی رات, 28 رجب کی رات سرکار باقر العلوم سے کسی نے پوچھا تھا مولا مدینہ سے مکہ, مکہ سے کربلا, کربلا سے شام, شام سے پھر مدینہ, مدینہ سے پھر شام, شام سے پھر مدینہ. مولا جسے ابھی تک آنسو نصیب نہیں ہوا اس کے لیے جملہ کہنے لگا اور ممبر چھوڑنے لگا ہوں. مولا یہ سارا سفر آپ نے دیکھا, ہر ہونے والا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا. مولا یہ تو بتائیے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ مولا بتائیے جب عباس کے بازو کٹے, فرمایا بڑی تکلیف تھی. مولا جب قاسم کی لاش پامال ہوئی, امام نے رو کے کہا بڑی تکلیف تھی. مولا بتائیے جب اکبر کے سینے میں برچھی اتری, امام نے رو کے کہا بڑی تکلیف تھی. مولا پھر بتائیے نا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ بس یہ سننا تھا کہ میرے امام نے امامہ اتارا اور چہرے پہ ماتم کر کے کہا مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی جب 28 رجب کی رات میرے غریب دادا حسین نے مدینہ چھوڑا. میں دروازے کی اوٹ سے دیکھ رہا تھا, میرا دادا حسین مدینہ کی دیواروں کے بوسے لیتا تھا اور رو کے کہتا تھا نانا تیرا کلمہ پڑھنے والے سو رہے ہیں اور تیری بیٹیوں کو لے کر. مرحبا مرحبا اجرکم اللہ اجرکم اللہ. زکی مرحوم نے کہا تھا لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو, سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئے. 28 رجب کی رات, آخری جملہ اور زحمتیں تمام ہو گئی آپ کی. 28 رجب کی رات عزادارو جو کوشش کرے گا وہ محمد کی بیٹی سے آنسوں کی خیرات مانگے تو میں جملہ کہوں. 28 رجب کی رات محمد مصطفیٰ کا ایک صحابی ہے جس کا تاریخ نے نام لکھا ہے عروہ غفاری. یہ اتنا بہرا تھا, تاریخ نے لکھا لا تسمع صوت الرعد, بجلی کڑکتی تھی تو آواز نہیں سن سکتا تھا, روتے روتے مر جاؤ تو حق ادا نہ ہو. جسے بجلی کے کڑکنے کی آواز نہیں آتی تھی, 28 رجب کی رات اچانک اپنے بستر پہ تڑپ کے اٹھا اور اپنی زوجہ سے کہنے لگا میں تو بجلی کڑکنے کی آواز نہیں سن سکتا. یہ کون سی بیویاں ہیں جن کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے؟ اس کی زوجہ نے کہا سارا مدینہ سو رہا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا